نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ذهب بصره فقال يا رسول الله لو جئت صليت في داري أو قال في بيتي لاتخذت مصلاك مسجدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في داري أو قال في بيتي إلى آخر الحديث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور وہاں تشریف لا کر نماز ادا کریں تاکہ میں آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے پھر میں اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں، اس میں برکت ہوگی. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حضرات صحابہ کے ساتھ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا تم کس جگہ پر پسند کرو گے کہ میں نماز پڑھوں؟ بھائی گھر کے تو مالک تم ہو، اب تم جگہ کا انتخاب کرو، یہ بتاؤ کہ کس جگہ پر میں نماز پڑھوں. تو انہوں نے جگہ بتلائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا فرمائی. یہ حدیث کئی سارے فوائد پر مشتمل ہے. ابھی تک جو بات آپ کے سامنے ذکر کی ساتھ ساتھ میں اپنی بات بھی ذکر کر دیتا ہوں. ابھی جو بات آپ نے سنی اس بات سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنے گھر میں بھی نماز کی کوئی جگہ متعین کرنی چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس آدمی کو وہ سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، متقی سمجھتا ہے، اس سے درخواست کرے کہ جی آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ پھر اسی جگہ پر میں اپنی نمازیں وہاں گھر میں اس حصے میں پڑھ لوں. جب وہاں پر نماز وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی دیکھ بھال رکھنا، ہر طرح کی گندگی سے اور وغیرہ وغیرہ مٹی اور گرد و غبار سے صاف رکھنا وہ ضروری ہوگا. یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ اس میں فرض نماز کا مسئلہ نہیں ہے. فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنی ہے. یہ بات ہو رہی ہے نفل نمازوں کی. ایسا نہ ہو کہ پھر ہر آدمی اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ بھائی چلو مسجد کی تو چھٹی. مسجد کی چھٹی نہیں ہے، ابھی آگے بات آ رہی ہے. یہ ہے نفلی نمازیں کہ نفلی نمازوں کے لیے گھر میں کوئی جگہ متعین ہونی چاہیے اور پھر وہیں پر آدمی اس جگہ پر نماز پڑھے. اور دوسرا جس کو وہ آدمی نیک سمجھتا ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی متقی آدمی ہے، تو اس سے درخواست کی جائے کہ جی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب وہ جس جگہ پر پڑھ لیں بس اس جگہ پر پھر وہ اپنا مصلی بچھا کر رکھے. ایک بات تو یہ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ جو آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے وہ دوسری طرف بیٹھے منافقین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. منافقین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی فلاں آدمی نہیں آیا، فلاں آدمی نہیں آیا، فلاں آدمی اس موقع پر نہیں آیا. اگر وہ پکا مسلمان ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آتا حضور کی خدمت میں اور ہم یہاں پر پہنچتے. اس طرح کی گفت و شنید ہو رہی تھی. تو اس وقت ان کا جو گفتگو کا جو موضوع تھا وہ تھا ایک شخص جن کا روایات میں نام آتا ہے مالک بن وحشم بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو صحابہ ان کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ دیکھو وہ نہیں آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مالک بن وحشم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اولئک الذین نہانی اللہ عنہم، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں سے مجھے بات کرنے سے منع کر دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، مجھے بتاؤ کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور یہ بتاؤ کیا وہ مسجد میں نمازیں نہیں پڑھنے کے لیے آتا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ باتیں تو ساری اپنی جگہ ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ گواہی بھی دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. تو فرمایا کہ وہ تو توحید و رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے، نمازی بھی پڑھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ کون صاحب ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی؟ یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سر فہرست تھے. قبیلہ خزرج کے انصاری صحابی تھے، اور یہ وہی تھے کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اور معن بن عدی، دو آدمیوں کو آپ نے مسجد زرار کو جلانے کے لیے ان دو آدمیوں کو بھیجا تھا. مسجد زرار جو منافقین نے اور ان کے ساتھ جو دوسرے مذہب بیزار قسم کے لوگوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت معن بن عدی، ان دونوں صحابی کو فرمایا تھا کہ جاؤ اور جا کر مسجد زرار کو آگ لگا دو. وہ مسجد زرار ہے، وہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے، نفاق پیدا کرنے کے لیے وہ مسجد جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اس مسجد کا حکم مسجد شرعی نہیں ہے. تو ایسے مخلص صحابی کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو معلوم کیا ہوا؟ اس سے بھی ایک بات معلوم ہوئی اس روایت کے اس حصے سے، کیا کہ کسی بھی آدمی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پر ہمیں کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے. کسی بھی آدمی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ہمیں حکم لگانا نہیں چاہیے. اگر تو ہم اس پر کوئی شرعاً حکم لگا رہے ہیں تو وہ اتھارٹی میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہے. وہ اتھارٹی میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہے. ہمیں کوئی اور کام، کوئی اور دھندا تلاش کرنا چاہیے. اب میں کسی کو کہہ دوں کہ یہ کافر ہے، کسی کو میں کہہ دوں کہ یہ منافق ہے، کسی کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ فاسق ہے، یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے. میں نے جملہ کیا کہا؟ میں نے جملہ عرض کیا کہ کسی کی ظاہری حالات کو دیکھ کر، بھائی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جن کے بارے میں صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اگر وہ اس وقت حضور کے ساتھ نہیں آئے تو کوئی عذر ہوگا. وہ نمازوں میں شریک ہونے والے ہیں، وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، وہ مسجد زرار کو آگ لگانے کے لیے جو حضور نے بھیجا ان میں سے وہ سر فہرست ہے. لہذا ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں تم لوگ کس طرح کی باتیں زبان سے نکال رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے منع فرمایا. تو اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی آدمی کو دیکھ کر اس سے متعلق ایک تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہم بدگمانی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے. ہم کسی کی عقیدت پر آئے تو پھر اس کو فرش سے اٹھاتے ہیں اور عرش تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب اس کو گرانے پر آئے تو پھر اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں، ساتویں زمین تک گرا دیتے ہیں. اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. نہ اتنی جلدی کسی سے متعلق اس کا ہاتھ پاؤں چومنا چاہیے، اور نہ اتنی جلدی اس کے اپنی نظر سے گرانا چاہیے، بلکہ اس کے حالات کو، اس کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. پھر جہاں کوئی خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے بنیادی طور پر شبہ پیدا ہو رہا ہے، اس متعلقہ آدمی سے اس سلسلے میں دریافت کر لینا چاہیے. ہمارے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو احتیاط کا حکم ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے فرمایا
वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम के जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिस शख्स ने सच्चे दिल से तौहीद और रिसालत की गवाही दी, इल्ला हुर्रिमत अलैहि नार, मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त कर रहे हैं और अल्लाह को गवाह बना कर कह रहे हैं कि उस ज़ात की कसम के जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिस शख्स ने सच्चे दिल से गवाही दी, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देंगे। अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे देंगे। लिहाजा किसी के बारे में इतने बड़े बड़े फतवे लगाना और इतने बड़े बड़े फैसले करना और अपनी राय का बरमला इजहार करना, इससे अपनी जबान को रोकना चाहिए और अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए। जो काम हमारे करने का है वो हमें करना चाहिए, और जो काम उलमा और बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम के करने का है वो काम उनको ज़ेब देता है। मैं दूसरों के कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दूं तो सारा का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और ज़मीन में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। लिहाजा अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आमाल की इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, दूसरों के बारे में फैसले करने से गुरेज करना चाहिए। यह है हदीस का खुलासा और उससे मुताल्लिका जो ज़रूरी गुजारिशात हैं जो मैंने अर्ज़ की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।